اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن، رحمان وہ ہے، علم القرآن جس نے سکھایا قرآن، خلق الانسان پیدا کیا انسان کو، علمہ البیان اور سکھایا اس کو بیان کا طریقہ۔ الرحمن علم القرآن، یہ سورۃ الرحمن ہے، مشہور سورت ہے اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس سے پہلے 96 صورتیں نازل ہو چکی تھی۔ ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 97 ہے اور موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 55 ہے۔ اس موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 55 ہے اور ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 97 ہے اور اس کی 78 آیات ہیں، 3 رکوع۔ یہ مدنی سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چیز خوبصورت لگتی ہے، فرمایا قرآن پاک کی زینت سورۃ رحمان۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ترمذی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس سورت کو تلاوت فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوری توجہ سے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا، صحابہ کرام نے پوری توجہ سے سنا۔ جب آپ کی تلاوت مکمل ہوئی تو آپ نے فرمایا، میں نے یہ سورت جنات کو بھی سنائی تھی، انہوں نے تم سے اچھی سنی تھی، انہوں نے تم سے بہتر سنی تھی۔ کیسے؟ فرمایا میں جب بھی یہ آیت پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ آگے سے جواب دیتے تھے، اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے، اور اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے۔ معلوم ہوا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو توجہ سے سننا بھی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ انسان جواب بھی دے سکتا ہے، سوائے نماز کے جواب دے سکتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ کرام بیٹھے تھے تو یہ بات ہوئی کہ بیت اللہ میں، مکہ مکرمہ میں کون بلند آواز سے تلاوت کر سکتا ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں یہ کام کروں گا کل۔ انہوں نے کہا آپ نہ کریں، چونکہ آپ کا خاندان یہاں نہیں ہے، تو اگر آپ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو مارے اور کوئی بچانے والا نہ ہو۔ فرمایا نہیں میں یہ کل پڑھوں گا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیت اللہ کے پاس مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز سے آپ نے اس سورت کی تلاوت شروع کی۔ آپ تلاوت کر رہے ہیں، پہلے تو وہ لوگ پوری توجہ سے سنتے رہے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر انہیں خیال ہوا کہ یہ وہ قرآن نہ ہو جو ان کے نبی پر نازل ہو رہا ہے۔ تو جب انہیں سمجھ آئی تو اتنا مارا جائے کہ ان کا چہرہ سوج گیا۔ اس روایت سے بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے پڑھی ہے اور مکہ مکرمہ میں مکہ والوں کے سامنے پڑھی ہے، تو بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ لیکن اکثر حضرات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ سورت مدنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اب اس سورت کے اندر جو پہلا لفظ فرمایا الرحمن، یہ پوچھتے تھے قالوا وما الرحمن، یہ رحمان کون ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ رحمان وہ ذات ہے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا، تم اللہ پکارو یا رحمان پکارو، یہ ساری کی ساری اسی کی صفاتی نام ہے، ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ اس صورت میں 31 دفعہ یہ لفظ آیا ہے، یہ آیت کریمہ آئی ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، 78 آیات میں 31 مرتبہ۔ قرآن پاک کا یہ اسلوب بعض اور صورتوں کے اندر بھی ہے، سورۃ قمر میں گزر چکا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آگے سورۃ مرسلات میں آئے گا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ سورۃ الشعراء کے اندر ہے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ ایک آیت بار بار اس سورت کے اندر یہ آیت بار بار آئی ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ جو پہلا لفظ ہے الرحمن، جس سے سورت کا نام ہے سورت رحمان، یہ اللہ کی صفات میں سب سے بڑی صفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو کسی کو اللہ کہا جا سکتا ہے نہ کسی کو رحمان کہا جا سکتا ہے، یہ دونوں کہنا کبیرہ گناہ ہے۔ اب اللہ تو کسی کو نہیں کہتے لوگ، لیکن رحمان کہتے ہیں، عبد الرحمان کو رحمان کہتے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ رحمان صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ الرحمن فرمایا وہ سب سے بڑا مہربان ہے، اور یہ اتنی بڑی صفت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس پر نہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو آپ نے اپنا دست مبارک اپنے سر پر رکھ کر فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا انسان اپنی عقل کے ساتھ جنت میں جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ انسان اعمال سے جنت میں جائے گا، فرمایا اعمال بھی تو اتنے کرے گا نا جتنی عقل ہوگی۔ الرحمن، فرمایا رحمان وہ ہے علم القرآن جس نے قرآن سکھایا۔ رحمان اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے، اور علم کے اعتبار سے سب سے بڑی چیز قرآن۔ یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ باقی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل آسمانی کتابیں ہیں، لیکن قرآن پاک آسمانی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام بھی ہے۔ فرمایا تبارک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، قرآن سے برکت حاصل کرو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر اللہ نے اس کا تلفظ فرمایا۔ فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ عزت والے وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو اٹھانے والے ہیں، قرآن پاک پڑھنے والے ہیں اور راتوں کو کھڑے ہونے والے ہیں، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جس دل میں قرآن نہ ہو وہ ویران گھر ہے۔ جیسے ویران گھر ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر کون سی چیزیں بسیرا کرتی ہیں جی؟ پھر ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا جب قرآن اندر نہیں ہوگا پھر ہر ایک چیز اندر جائے گی۔ جب قرآن ہوگا تو قرآن کی یہ خاصیت ہے کہ یہ باقی چیزوں کو نکال دے گی۔ اس لیے فرمایا الرحمن علم القرآن، قرآن سکھانے والی ذات کون سی ہے؟ وہ الرحمن ہے، اللہ کی ذات ہے۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ اب ایک بات فرمائے، انسان پہلے پیدا ہوتا ہے پھر تعلیم حاصل کرتا ہے، یا پہلے تعلیم حاصل کرتا ہے پھر پیدا ہوتا ہے؟ پہلے پیدا ہوگا پھر تعلیم حاصل کرے گا، لیکن اللہ رب العزت نے تعلیم کا ذکر پہلے کیا ہے، پیدائش کا ذکر بعد میں کیا ہے، اشارہ کیا ہے کہ انسان کی تخلیق کا اصل مقصد قرآن سیکھنا ہے۔ یہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ قرآن سیکھے، اور اس قرآن کا حال یہ ہے جو ہمارے سامنے، جو ہماری پیدائش کا مقصد تھا۔ یعنی دیکھیں ہمارے پاس دو بڑے سہارے، ایک قرآن پاک ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہمارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، ہمارا ایمان قرآن پر ہے۔ ہمارے شفیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے شفیع قرآن پاک، دونوں سفارش کریں گے۔ اب حال یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ قرآن میں کیا، اور پوچھیں گے تو مسلمان اتنا قرآن نہیں آتا کہ ہم نماز میں ہر رکعت کے اندر دوسری صورت پڑھ سکیں، اور اگر یاد بھی ہیں 4 صورتیں تو تلفظ ٹھیک نہیں ہے، اور اگر تلفظ بھی ٹھیک ہے تو یہ نہیں پتا میں زبان سے پڑھ کے آ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کو میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ درخواست لکھی ہوئی ہے، پیش بھی کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہے۔ پڑھ رہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے ہمیں وہ نہیں پتہ۔ تو فرمایا الرحمن، رحمان وہ ذات ہے، علم القرآن جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس کو بیان کی قوت دی، قوت گویائی نصیب فرمائی۔ یہ ساری بڑی صفات، رحمان اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے، قرآن سب سے بڑا علم ہے، انسان کی تخلیق سب سے بڑا شاہکار ہے قدرت کا، اور سب سے بڑی صلاحیت جو انسان کو دی گئی ہے وہ قوت گویائی ہے۔ اب دیکھیں ان باقی صفات کے اندر، دیکھنے کے اندر، سونگنے کے اندر، سننے کے اندر باقی مخلوقات ہم سے زیادہ ہیں، لیکن یہ جو صفت انسان کو عطا ہوئی ہے یہ کسی کے پاس نہیں، کہ انسان اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت بھی بیان کر سکتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے میڈیکل سائنس والوں نے کہ انسان کے بولنے کا تعلق اس کے دماغ کے ساتھ ہے، اور دماغ کے اندر اللہ نے 4 حصے رکھے ہوئے ہیں، 2 حصے اللہ نے گویائی کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے کہ انسان دوسرے کی بات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، پھر ایک حصہ یہ ہے کہ وہ آگے سمجھا سکتا ہے۔ یہ دونوں بعض دفعہ کمزور ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ سمجھ سکتے ہیں لیکن سمجھا نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں جی بات میں سمجھ تو گیا ہوں لیکن میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، میں کیا سمجھاؤں۔ اور کچھ لوگوں کے پاس بیان کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن سمجھنے کی نہیں ہوتی کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے۔ دیکھا ایسا یہ نہیں، یعنی وہ کہیں کی بات کہیں جوڑ رہے ہوتے ہیں، کیا بات کرنی تھی کیا نکل گئی۔ تو یہ اللہ کی ایسی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں، اچھا آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ طوطے کو سکھایا گیا، اس نے بولا تو لوگ تعجب سے دیکھنے جاتے ہیں، جی یہ طوطا سلام بھی کرتا ہے، یہ سورۃ فاتحہ سناتا ہے، یہ سورۃ اخلاص سناتا ہے۔ یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ تعجب والی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انسان بول رہا ہے، 2500 زبانیں ہیں دنیا کے اندر جو بولی جا رہی ہیں، یہ تعجب والی بات ہے کہ انسان بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اللہ نے سب کو بولنے کی، لیکن ہر ایک کا لہجہ علیحدہ ہے، انداز علیحدہ ہے،
بولنے کا ڈھنگ اور طریقہ الگ ہے. کیا خیال ہے؟ اور ایک ایک چیز کو بولنے کے لیے کتنے سارے الفاظ ہیں. یہ تعجب والی بات نہیں ہے. آپ کسی کی آواز سن کر بتا دیتے یہ کون ہے، آپ نے نہیں دیکھا اس کو، لیکن آپ بتا دیتے یہ کون ہے. یہ فرق کس نے رکھا ہوا؟ سارے ایک ہی بات، مثلا سلام ہی کرنا ہے، السلام علیکم، یہ لفظ کہنا ہے. آپ میں سے ہر آدمی دوسرے انداز سے کہہ رہے ہیں، اور سننے والے کو اندازہ ہے کہ سلام کس نے کیا. یہ تعجب والی بات نہیں. پھر ایک زبان کا ٹکڑا گوشت ہے، وہ ہلنے سے بول رہا ہے کیسے، جسم میں باقی گوشت میں وہ نہیں بول رہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں قیامت والے دن سر کے بل چلائے گا. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بل؟ فرمایا یہ تعجب تو کر رہے ہو، تو یہ پاؤں پہ کون چلا رہا ہے؟ جی، چار پاؤں پہ چلنے والا، باقی جانداروں کو آپ دیکھیں وہ چار پاؤں پہ چل رہا ہے، یہ دو پہ کیوں چل رہا ہے؟ پھر سیدھا کیسے ہے؟ باقی سارے جانور جھکے ہوئے ہیں، پھر اس کی براوٹ. تو فرمایا تعجب تو اس پہ ہونا چاہیے کہ دو پہ کیسے جا رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا انسان کے اعضاء بولیں گے تو وہ کیا جواب دیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس نے بلایا جس نے ہر چیز کو گویائی دی. تو اتنی بڑی صفت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے بولنے کی. اب یہ صفات بیان ہوئی ہیں، رحمان، قرآن، انسان، بیان اکٹھا کیا. یہ آیات 4 ہیں لیکن جملے 3 ہیں. آیات کتنی ہیں؟ 4. لیکن الرحمن یہ مستقل جملہ نہیں ہے. جملہ ایسے الرحمن علم القرآن، یہ ایک جملہ ہے، رحمان نے قرآن سکھایا. کیونکہ صرف رحمان اور علم القرآن یہ دو علیحدہ علیحدہ نہیں، ایک جملہ ہے. تو اب یہ جملہ ہوا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اس کو قوت گویائی عطا فرمائی، وہ بولنا سکھایا. ٹھیک ہو گیا. اب جب رحمان نے قرآن عطا کیا اور انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا، تو اس کے بولنے کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ قرآن بول رہا ہو، قرآن کو پڑھ رہا ہو، قرآن کو سن رہا ہو، قرآن کو سمجھ رہا ہو. لیکن آپ 24 گھنٹے کے تعلق میں دیکھ لیں ہم کتنا وقت قرآن کو دے رہے ہیں. ہمارا یہاں 10 منٹ ٹائم ہے نا، تو جب 10 سے 11 ہونے لگے تو پریشانی ہو جاتی. تو مولوی صاحب زیادہ ٹائم لگا رہے ہیں. حالانکہ خوشی ہونی چاہیے کہ قرآن زیادہ سیکھ رہے ہیں، قرآن کی سمجھ آ رہی ہے. کوئی بھی چیز ہمیں مل جائے، کوئی بھی چیز چھوٹی سے چھوٹی، تو خوش ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن کی آیت سیکھ کر خوش نہیں ہوتے. تم محسوس ہم نے نعمت سمجھا نہیں کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. فرمایا جو کچھ تم جمع کر رہے ہو ان میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی قرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے صاحب قرآن بنایا، قرآن کا حافظ بنایا، پھر اس نے کوئی نعمت کسی کے پاس دے کر یہ سوچا کہ وہ نعمت بھی اگر میرے پاس ہوتی، وہ نہیں ہے، یہ ہے. حافظ قرآن یہ سوچ رہا ہے کسی اور نعمت کے بارے میں. فرمایا اس نے قرآن کی توہین کی ہے، اس نے قرآن کی توہین کی ہے. قرآن سے بڑی کون سی دولت ہوگی؟ جس کے سینے میں قرآن ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر میں رکھا جائے گا تو اللہ قبر سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے اس کے دل میں میرا قرآن ہے. تو زمین کہے گی جی میں کیسے کھا سکتی ہوں. فرمایا ایک آدمی کو قبر میں رکھا جائے گا، اس کے پاس ایک خوبصورت نوجوان آتا ہے، یہ پوچھتا ہے کون ہو، اور اس تنہائی میں جہاں سب نے چھوڑ دیا وہ کہتا ہے میں تیرا قرآن ہوں، تیرے ساتھ رہوں گا، تیرا دل مانوس کروں گا. وہ قیامت تک کے لیے اس کے ساتھ. پھر قیامت والے دن یہ نوجوان اسے اللہ کے سامنے لے کے جائے گا اور کہے گا اللہ اس کی بخشش فرمائے. اللہ فرمائیں گے یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے. وہ بار بار سفارش کرے گا حتیٰ کہ وہ یہ کہے گا یا میرا انکار کر دیں یا اس کی بخشش کر دیں. اللہ اس کی بخشش فرمائیں گے اور پوچھے گا جب اس کو لے کے آئے گا جنت میں کہ یہ آپ کی جنت ہے، داخل ہو جائے. تو ایک موتی ہوگا اور اس موتی کے اندر 70,000 گھر ہیں اور ہر گھر کے 70 کمرے ہیں اور ہر کمرے کے اندر 70 قسم کے کھانے لگے ہوئے. کون ہو آپ اور اتنی سفارش میری کیوں کی ہے؟ وہ جواب دے گا میں تیرے قرآن کی تلاوت، دنیا میں تو نے نہیں چھوڑا، آج تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. اور ابن حبان کے اندر تو یہاں تک آیا ہے کہ
قرآن والے کو، حافظ قرآن کو جنت نہیں، ایک پورا شہر دیا جائے گا، ایک پورا شہر دیا جائے گا۔ اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے، اللہ کا کلام جو بخشش، قرآن حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف۔ یہ بتائے گا قرآن قیامت والے دن میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، مجھے پڑھا یا نہیں۔ آج بڑے سے بڑا دیندار ایک پارہ دن میں تلاوت کر رہا اور یہ سمجھتا ہے میں نے قرآن کا حق ادا کر دیا، کہ بہت ہو گیا میں نے ایک پارہ پورا پڑھ لیا۔ تو قرآن سے تعلق ہونا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو صحیح پڑھنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ہماری تخلیق کا بڑا مقصد اللہ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں بولنا سکھایا، میرا کلام تو پڑھو، باقی تو سارا کچھ کر لیتے ہو، جب کلام کی باری آتی تو ایک سپارے کے بعد بس۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ قرآن سے تعلق پیدا کرنا، اس کو پڑھنا، اپنی اولاد کو لے کے آنا، گھر میں تلاوت کی ابتدا کروانا، کہ دن میں شروع جب ہو صبح سارے کے سارے گھر کے افراد قرآن کی تلاوت کریں، بچوں کو پڑھانا، لے کے آنا۔ آپ کو موقع ملا تھا آپ حافظ بن جاتے، اگر یہ موقع نہیں ہو سکا آپ اپنی اولاد میں کسی کو حافظ بنائیں، 10 لوگوں کی سفارش۔ پھر ابن ماجہ میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن قیامت والے دن جب جنت جا رہا ہوگا اللہ فرمائیں گے یہ جو لوگ کھڑے ہیں ان میں دیکھتے جاؤ، جو تم سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ قرآن کا حافظ ہے انہیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ اور ایک روایت میں فرمایا جس نے حافظ قرآن کو اس لیے کہ حافظ ہے کھانا کھلایا، ایک لقمہ جو اس کے پیٹ میں گیا جتنی آیات اس کو یاد تھی اتنی آیات کا ثواب کھلانے والے کو ملے۔ تو ان لوگوں سے محبت۔ اچھا ہم یہ تو مانتے ہیں کہ قرآن کی عزت اللہ کے ہاں کیا ہوگی، کیا خیال ہے جی؟ اللہ رب العزت کے ہاں قرآن کی عزت کتنی ہے، اس کا کوئی انتہا نہیں ہے، کہ قرآن اللہ کے ہاں اتنا ہی معزز ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو کیا خیال ہے قرآن والے اللہ کے ہاں معزز نہیں ہوں گے؟ قرآن والوں کی اللہ کے ہاں کوئی عزت نہیں ہوگی؟ تو ان لوگوں سے محبت کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان سے تعلق رکھنا، یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب کیا ہے کہ وہ قرآن کو یاد رکھے ہوئے ہیں اور اس کو آگے محفوظ کر رہے ہیں، آگے منتقل ہو رہا ہے قرآن پاک۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ہمیں اس سے تعلق نصیب فرمائے، پڑھنا نصیب فرمائے، سمجھنا نصیب فرمائے، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارا حشر اللہ قرآن والوں کے ساتھ فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔